مسیح خداوند نے آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگیوں میں وہ کام کرے جو ہر انسان کے لیے ناممکن ہے۔ آج کا کلام ہمارے پاس ہے۔ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے ان کاموں میں جو ہمارے باپ دادا نے کیے، اور پھر بھی خداوند خدا ہمیں پیار کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیار کو، اپنی محبت کو ہم پر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ لیکن جو کام ہمارے باپ دادا نے کیا ہے وہ کام جو ہے ہمیں بخشیا نہیں جائے گا، ہماری معافی نہیں ہو سکتی۔ معافی دلانے والا صرف ہمارا خداوند یسوع المسیح ہی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے سونا اور چاندی ہمیں غلامی سے آزاد نہیں کر سکتے، ان انتظاموں سے آزاد نہیں کر سکتے جو انتظام ہمارے باپ دادا نے کیے، اور آج انہی کا کیا ہوا انتظام ہمارے بلڈ میں موجود ہے، جسے کہ ہم چھوڑ نہیں رہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بت پرستی، جو کہ خداوند کو ناپسند ہے۔ جو کام خداوند ہمیں منع کرتا ہے وہی کام ہم کرتے، لیکن اس کام سے رہائی دلانے کے لیے ہمارے لیے یسوع مسیح نے اپنے خون کا فدیہ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے پطرس کا پہلا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت میں خداوند ہمیں کیا فرماتا ہے۔ ہم نے خداوند کو پڑھنا اور سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ عمل کرنے سے ہم خداوند سے وہ برکت پائیں گے، اور عمل کرنے سے خداوند یسوع مسیح کے نعمتوں کو ہم حاصل کریں گے۔ سونے چاندی سے ہمیں زندگی نہیں مل سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن کیا ہے؟ خداوند کے آسمانی خوراک کھا کر، بٹیرے کھا کر، روٹیاں کھا کر، پھر بھی ہمارے باپ دادا نے خداوند یسوع کا شکر ادا نہیں کیا، جیسے آج ہم لوگ بھی خداوند کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ شکر کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ یسوع مسیح خداوند جو ہے وہ شکر پسند ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ نکمے چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، جو نکما چال چلن باپ دادا سے چلا آ رہا تھا، اسے ہم آج بھی نہیں چھوڑ سکتے، نہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم خداوند کے کلام پر عمل ہی نہیں کرتے، کلام سے باہر چلتے ہیں، کلام کے انتظام کو چھوڑ کر ہم دنیا کی روایتوں کو پسند کرتے ہیں، تو ہمارا نکما ہی چال چلن ہے۔ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ختم ایسے ہوگا جب ہم خداوند کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے۔ اس نے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں، خداوند یسوع نے ہماری ان چیزوں سے خلاصی یعنی نکمے چال چلن سے خلاصی ہماری خداوند یسوع مسیح نے فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی ختم۔ سونے چاندی سے یہ چیزیں یا نکما چال چلن جو تھا وہ ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے
یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے، مسیح کے بیش قیمت خون سے خداوند نے ہمیں ان کے نکمے چال چلن سے رہائی دلائی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے خون کا فدیہ دے کر اس نکمے چال چلن سے ہمیں آزاد کیا ہے، لیکن ہم آزادی پانا نہیں چاہتے۔ ہم خداوند کے کلام سے ہٹ کر جب خدمت کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں سو خداوند ہمیں برکت نہیں دیتا۔ برکت تب ہی ہم پائیں گے جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کریں گے۔ دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 9 باب ہے اور اس کی 14 آیت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ہمیں سونے چاندی ان چیزوں سے خلاصی کیسے دلاتا ہے، کیونکہ خلاصی ہم نے ان چیزوں سے خود ہی کرنی ہے، کیونکہ سونے چاندی سے ہمیں زندگی ہرگز نہیں مل سکتی، نجات نہیں مل سکتی۔ پیسے دینے کا خداوند نے وعدہ نہیں کیا، پیسے لینے کا اس نے نہیں کیا کہ مجھے پیسہ دیں، مجھے ہدیہ دیں یا مجھے ٹرافیاں لے کر دے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کہ چھوٹا بچہ نہیں ہے جو ضد کرے گا کہ آپ مجھے ٹرافیاں یا بسکٹ لے کر دیں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے ہمیں زندگی دینے کا۔ اس نے فرمایا ہے کہ جو جان اقرار کرے گی وہ نجات پائے گی، جو زبان اقرار کرے گی وہ نجات پائے گی۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 9 باب کی 14 آیت میں کیا فرما رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے 9 باب کی 14 آیت، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو، مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے، ازلی روح یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے اب تک باپ کے ساتھ تھا، وہ ماہر کاریگر ہے، وہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالص سونے کی مانند ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے خالص اور بے عیب برہ ہے۔ اس نے ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان ہو کر قربان کر دیا۔ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا۔ اگر خداوند اپنے بیٹے کا فدیہ، بیٹے کی قربانی، بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، ہمیں ان حکموں سے آزاد کرنے سے، ان نکمی حرکتوں سے آزاد کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کا فدیہ دیا، بیٹے کو قربان کر دیا، تو تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا۔ یہ سب مردہ کام ہے، مردہ کاموں کو ہم نے چھوڑنا ہے اور خدا یسوع پر ایمان رکھنا ہے تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ ہمارا خدا زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر ہم اس کی عبادت روح اور سچائی سے نہیں کرتے تو ہم زندہ نہیں ہے۔ مکاشفہ 3 باب آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کی پہلی آیتیں، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ، جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ یاد کر کے تم نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اگر تو قائم نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آؤں گا اور تجھ میں سے سب کچھ لے جاؤں گا۔ میرے بھائی، خدا یسوع ہمیں فرما رہا ہے اگر ہم روح اور سچائی سے نہیں چلتے، روح اور سچائی سے اس کی عبادت نہیں کرتے، روح اور سچائی سے اس کے حکموں کو نہیں مانتے، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، سو ہم مردہ ہیں۔ ہم نے زندہ ہونا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی قربانی دے کر ہمیں زندہ کیا، خریدا ہے تاکہ ہم
اس کے زندہ خدا کی ہی عبادت کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند کے کلام کو سنیں، سو خداوند آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کو بھی برکت دے گا۔ خداوند کے کلام کو کھولیں تاکہ خداوند آپ کے وسیلہ سے تمام قوموں پر، امتوں پر، قبیلوں پر برکت نازل کرے، اور آپ کے وسیلہ سے جو آپ کلام کو پڑھیں اور سنیں، سو خداوند مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔